ویری وارم ویلکم ٹو نیوز فادیہ عزیز۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی سمیت 7 جوان شہید ہوئے۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی افغانستان کے اندر اور شمالی وزیرستان میں کی گئی۔ افغانستان کے اندر حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آج صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے شہداء کے گھر جا کر لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ ہم بھی ان فیملیز کو، ان کے بچوں کو، ان کے لواحقین کو سلوٹ کرتے ہیں۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر اس قدر جلدی تیار ہوتے ہیں لوگ خون بہانے کے لیے، اپنا اس سوئل کے لیے، اس زمین کے لیے، اور ان کی فیملیز بھی، یہ بھی آپ کو اسی ملک میں ملتی ہیں جو اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد بھی صبر کرتی ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے بانی کو سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ اب کہا جا رہا ہے کہ ریلیف ملنے کا امکان شروع ہونے والا ہے۔ آج اس کیس کی سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ بانی تحریک انصاف کے اسلام آباد جلسے میں تقریر سیاسی تقریر تھی، جبکہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا۔ آج اس کیس کی سماعت میں کچھ انٹرسٹنگ باتیں ہوئی، لیٹس ہیو اے لک۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ بانی تحریک انصاف پر الزام لگایا گیا کہ غیر قانونی طور پر سائفر ٹیلی گرام کو اپنے پاس رکھا، سائفر کے متن کو پبلک کیا اور متن میں رد و بدل کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ شاہ محمود قریشی پر صرف معاونت ہی نہیں بلکہ سازش اور اشتعال انگیزی کا الزام بھی لگایا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو صرف 4 لائنوں پر 10 سال قید کا فیصلہ سنایا گیا۔ تقریر کا متن سن کر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ مجھے تو اس کا سر پیر ہی سمجھ نہیں آیا۔ وکیل سلمان صفدر نے بانی پی ٹی آئی کی تقریر عدالت میں پڑھ کر سنائی۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ یہ تو سیاسی تقریر تھی۔ وکیل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر میٹنگ میں سازش تیار کرنے کا الزام لگایا گیا۔ جس جلسے میں تقاریر کی گئی وہ 27 مارچ کو ہوا۔ جس میٹنگ میں سازش تیار کی گئی یا اس کا الزام ہے وہ 28 مارچ کو ہوئی۔ یہ دلچسپ ہے کہ تقریریں پہلے ہو گئیں اور سازش بعد میں تیار ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پبلک میں نہ آئے۔ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن کیا تھی۔ وکیل بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم، ہم نے ڈاکیومنٹ نہیں دیکھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ قانون کے مطابق غیر ملکی طاقت کا بتانا ضروری ہے۔ کیا سائفر ٹرائل کورٹ کے جج کو دکھایا گیا ہے؟ اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ نہیں دکھایا گیا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے سب کچھ پبلک کر دیا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ سائفر دکھایا تو پبلک ہو جائے گا۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کی بتائی گئی باتوں میں خفیہ رکھے جانے والی تو کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ تو بتا دیں کہ اس سائفر میں ایسا لکھا کیا ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ میں نے سائفر دیکھا ہی نہیں، اس لیے نہیں بتا سکتا کہ کیا لکھا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پھر ہم پروسیکیوشن سے اس سے متعلق معلوم کر لیں گے۔ آج اس کیس کی سماعت کے بعد تحریک انصاف کے رہنما یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ عید سے قبل بانی تحریک انصاف جیل سے باہر ہوں گے۔ لیٹس واچ دیٹ۔ صاحب عید پٹیالہ میں کریں گے یا باہر؟ امید ہے انشاءاللہ باہر ہی کریں گے۔ خان صاحب عید قوم کے ساتھ کریں گے؟ جی انشاءاللہ۔ اب یہ لگتا ہے سائفر کیس تو بڑھ گیا اور کل انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سائفر کیس میں ہمارے قائدین بری ہو جائیں گے۔ لگ رہا ہے کہ جیل سے باہر آنا شاید اس وقت ضرورت بھی ہے پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی کے اندر کی چپکلش اب بڑی براڈلی آپ کو باہر نظر آنا شروع ہو گئی ہے، آپس میں بھی اختلافات ہیں۔ دوسری طرف کچھ سٹیپس ایسے ہیں جن کے اوپر مسلسل جو ہے کوشچنز کیے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو دھاندلی کی تحقیقات کا خط لکھا، کنٹروورشل سٹیپ تھا۔ اس کے بعد واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کر دیا۔ بانی تحریک انصاف نے جیل میں میڈیا سے ملاقات میں کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ یہ احتجاج درست ہے، لیکن بانی تحریک انصاف کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے والے ترجمان تحریک انصاف کے رؤف حسن نے اس احتجاج سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ ذرا دیکھیے، بہت سارے کام اپنے تعین کرتے ہیں، بلے کا نشان چھینا گیا، یہ بھی یقیناً ایک
بہت بڑا مسئلہ تھا پی ٹی آئی کے لیے، اور الیکشن میں واضح حکمت عملی کے فقدان جو تھا وہ اب آپ کو اس کا نقصان بھی بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تحریک انصاف۔ جو تحریک انصاف کی آزاد امیدوار ہیں ان کی شمولیت سنی اتحاد کونسل میں ہوئی، اب اس کے پر کویسچنز ہو رہے ہیں یہ ڈیسیجن ایگزیکٹلی کس کا تھا۔ تحریک انصاف پہلے بلے کا نشان چھینے جانے کو قانونی ٹیم کی غلطیوں کے بجائے عدالت عظمیٰ پر ڈالتی رہی، اب پشاور ہائی کورٹ کے مخصوص نشستوں پر فیصلے کے بعد پارٹی قیادت کی قانونی حکمت عملی پر آنکھیں بھی کھلتی نظر آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے الگ الگ بیانات نظر آ رہے ہیں۔ بانی تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل میں میڈیا کو بتایا کہ صرف سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنا غلطی تھی۔ یہی بات شیر افضل مروت نے بھی کی ہے، انہیں بھی دیکھیے۔ وحدت المسلمین میں شمولیت نہ کرنا غلط فیصلہ تھا، یہ تو بعد میں سنی اتحاد کونسل کا آپشن آتا ہے۔ یعنی آپ کا کوئی مسئلہ سنی اتحاد کونسل سے نہیں ہے؟ میں خود سنی اتحاد کا بھی میں نہیں ہوں، میں اس میں خود شمولیت اختیار۔ جبکہ ایک اور سینئر لیڈر عامر ڈوگر کا کہنا ہے کہ بانی تحریک انصاف سے سیاسی قیادت کی ملاقات میں سنی اتحاد کونسل سے ہی اتحاد کا فیصلہ ہوا تھا، انہیں بھی دیکھیے۔ لہٰذا پھر شروع ہو گیا کہ سنی اتحاد کونسل مجلس وحدت مسلمین، بیسیکلی کلیئرٹی کیا ہے؟ کوئی تنازع نہیں ہے، ساری چیزیں کانسنسس کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں جب عمران خان صاحب کے پاس گیا تھا، علی محمد اور بیرسٹر صاحب کھوسا صاحب تھے، کانسنسس ہماری آپشن تھی 2-3، اس میں سے ہم نے خان صاحب کی اجازت سے یہ کیا تھا۔ علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود ہے، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ علی محمد خان صاحب، کیا مسئلہ ہوا تھا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ جس وقت سنی اتحاد کونسل کو آپ لوگوں نے جوائن کرنا تھا، ہم نے اپنے بیٹ رپورٹر سے پوچھا، انہوں نے ہمیں اس وقت کہا کہ یہ پرابلم ہوگی ان کے لیے کیونکہ یہ لسٹ جمع نہیں کروائی گئی۔ سو یہ بیسک ہوم ورک کیا نہیں کیا تھا پی ٹی آئی نے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے اس پہ بات ہو جائے کہ جماعت میں جانے کا مقصد کیا تھا۔ 2 مقاصد تھے، ایک کہ جو ہمارے ممبران ہیں اگر وہ آزاد رہتے تو ان پہ پریشر تھا، اور کسی بھی طریقے سے پریشرائز کر کے نون میں چلے جائیں، پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، تحریک انصاف سے دور ہوں، تو اپنے ممبران کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے ان کو کہیں پارک کرنا تھا، رکھنا تھا کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ جب تک آپ ایک جماعت میں نہیں ہیں تو آپ جب فلور کراس کرتے ہیں آپ پہ ڈیفیکشن کلاوز نہیں لگ سکتا۔ تو اب جب ان کو ایک جماعت مل گئی تو ایک طرح سے جیسے سر پہ چھت مل گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہمارے ممبر وحید نام تھا کیا تھا، جو مریم بی بی نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا ایک ٹرن کوٹ یا جماعت کو چھوڑنے والے کو اپنے ساتھ، جی وسیم، شکر ہے مجھے اس کا نام بھی یاد نہیں رہتا، لیکن آپ کو یہ یاد ہے کہ وسیم قادر کو ٹکٹ کس نے دلوایا تھا؟ کم سے کم یہ تو انویسٹیگیٹ کرنا تھا۔ میں اپنی بات کر لوں تو اپنے ساتھ ایک لوٹے کو کھڑا کر کے مریم بی بی نے اپنی سیاسی زندگی کا ابتدا کیا، پارلیمانی، قابل افسوس ہے ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی تھی، تو وہ چیز اس کے بعد نہیں ہوئی جب جماعت میں گئے۔ دوسرا ریزرو سیٹس تھی، ریزرو سیٹس پہ ایشو یہ تھا کہ تحریک انصاف سے جب بلا چھینا گیا تو باقی جتنی جماعتیں تھیں ان میں سے بہت کم جماعتوں نے اپنی لسٹ جمع کی تھی۔ جماعت اسلامی ایک جماعت تھی جس نے لسٹ جمع کی تھی، ان سے بات نہیں ہو سکی۔ اس پہ آتے ہیں کہ کون کون سی جماعتوں کے آپشن تھے۔ MWM تھا، سنی اتحاد کونسل تھا، جماعت اسلامی تھی، شیرپاؤ صاحب کی جماعت تھی، ایک جماعت شاید اور بھی تھی، اس کا نام ذہن سے نکل، جی شیرانی صاحب کی جماعت تھی، ان سے بھی کافی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ ایک جماعت کا آپشن اور بھی تھا، ہمارے چٹا صاحب ہیں ہماری جماعت کے، اپنے MNA ہیں، ان کی جماعت کا آپشن بھی تھا لیکن اس پہ پھر بات آگے نہیں بڑھی۔ تو ان سب میں پھر سنی اتحاد کونسل پہ بات بنی۔ سنی اتحاد کونسل سے کس طرح بات ہوئی؟ پہلی آپشن جماعت اسلامی تھی، 2 دن تک ان سے انتظار ہوتا رہا ہماری قیادت کا، لیکن پھر ان کی شورا نے اجازت نہیں دی، ظاہر ہے ان کی اتنی جماعت کا فیصلہ ہے۔ شیرپاؤ صاحب سے بھی پھر بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ سنی اتحاد کونسل ایک آپشن تھا جس کی خان صاحب نے اجازت دی تھی، وہ 16 فروری کی ملاقات میں، تو خان صاحب کی اجازت سے یہ لائنس ان کے ساتھ ہوا یا ان کے جماعت میں ہمارے لوگ گئے۔ اب ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جس بھی جماعت میں جاتے حکومت نے اور ان لوگوں نے ہمیں ہماری سیٹیں نہیں دینی تھی، اس میں اب 2 باتیں آتی ہیں۔ آپ کے اگلے سوال سے پہلے کہہ دوں کہ دیکھیے، یا تو ہماری سیٹیں آپ ہمیں دیں یا کچھ عرصے تک آپ ان کو آن ہولڈ رکھ سکتے ہیں جب تک اس کا پراپر فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں ہوتا۔ آپ میری سیٹیں کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کی ایک چیز پہ آپ کا کلیم ہے، ایک پراپرٹی پہ فریحہ ادریس صاحبہ کا کلیم ہے، یا وہ فریحہ ادریس بی بی کو ملے گا یا وہ کچھ عرصے نہیں ملے گا، لیکن آپ کی پراپرٹی مجھے نہیں مل سکتی۔
मेरा तो उस पर कोई क्लेम ही नहीं है। तो यही हमारा नुक्ता है और ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील ठीक है, ये आपका पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, बट इफ समबडी एल्स इज क्लेमिंग या हाउस को आपने पूरा चलाना है, जरूरी है, बट आपका पॉइंट आ गया। क्वेश्चन है ज़हीर मोहम्मद खान साहब, आप उस मीटिंग में थे जो आमिर डाउगर साहब कह रहे हैं, जब डिस्कस किया आप लोगों ने खान साहब से, एग्जैक्टली क्या बात हुई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद की? देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, वो खान साहब के पुराने हमायती हैं, काफ़ी अरसे से खान साहब के साथ हैं। और बहुत से लोगों को शायद इल्म ना हो, साहबजादा साहब जो चेयरमैन है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, वो तहरीक इंसाफ की प्लेटफॉर्म से वो जो है इलेक्शन लड़े थे और हमारे साथ MNA हैं, पार्लियामेंट में हमारे साथ है। बल्कि साहबजादा हामिद रजा साहब ने तो यहाँ तक ऑफर की है, तहरीक इंसाफ को की थी, कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का चेयरमैन भी तहरीक इंसाफ से लगा दें और उसकी जो कोर कमेटी है, जो भी उसके मजलिस आमला होती है, उससे मंजूर करा के तो पूरी जमात आपको दे देते हैं। तो उस पर हमारी जमात ने उनको कहा कि खान साहब को आप पे ट्रस्ट है, हमें भी आप पे ट्रस्ट है, आप अपनी जमात के आप चेयरमैन रहें। आर्जी तौर पे कुछ अरसे के लिए तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ आएंगे, जब तक हमें हमारा बल्ले का निशान नहीं मिलता। अब इसमें दो नुकात और हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह इसी हफ्ते आपको इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा कि जो फैसला हमारे खिलाफ ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट से आया है उसको हम चैलेंज करेंगे। हमें यकीन है, हम पुरुमीद हैं, जिस तरह काजी फायद ईसा साहिब ने बल्ले वाले केस में एक बात का इजहार किया भी था कि अगर आपको खवातीन के मखसूस नशिस्तों वाले और अक़लियती इशू पे आपको कोई इशू हो तो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू कीजिए। इंशाल्लाह हम करेंगे, हम पुरुमीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें वे फॉरवर्ड हो गई ना। बट कमिंग बैक टू द मीटिंग, उस मीटिंग में ये बात क्लियरली कही गई थी कि सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है और MWM को बिल्कुल ना देखा जाए, और शायद उसकी वजह ये थी कि KPK से कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया था। मैं अर्ज करता हूँ एक बात करके आपके सवाल की तरफ, और दूसरा नुक्ता ये है कि इलेक्शन कमीशन में हमारी दरख्वास्त जा चुकी है और हम पुरुमीद हैं कि इस बार जो हमने दोबारा इंट्रा पार्टी किया है, इंशाल्लाह तो हमें हमारा बल्ले का निशान मिलेगा। जैसे ही तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलता है, हम फिर भरपूर कोशिश करेंगे कि पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जम हो तहरीक इंसाफ में और हम लोग दोबारा तहरीक इंसाफ में आए। जहां तक अब आपके सवाल का ताल्लुक है, मुख्तलिफ रिजर्वेशंस आ रही थी और उस पर फिर फाइनल फैसला ये हुआ खान साहब की तरफ से कि आप जमात इस्लामी से बात करें। अगर उनसे फिर बात नहीं होती तो फिर आपके पास जो ऑप्शन मौजूद है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का या शिरपाव साहब की जमात का, उस पर आप बात करें। शिरपाव साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनसे बात आगे नहीं बढ़ सकी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो ऑलवेज अवेलेबल था क्योंकि साहबजादा साहब तो हमारे साथ हमारी तरह से टीम है। क्या मसला था? उस पे कुछ पार्टी में रिजर्वेशंस थी, कुछ मसले मसाइल थे, इस तरह एक और जमात पे भी कुछ इश्यूज थे। इस वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की खान साहब ने फिर उसकी इजाजत दी और उसके बाद फिर प्रॉपर एफिडेविट्स लिखी गई और उस पर 2-3 दिन बाकायदा मशावरत होती रही, उसके बाद फैसला हुआ है। लेकिन असल मसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल MWM या किसी और जमात का नहीं है। असल मसला ये है कि जब आपने फैसला कर लिया कि तहरीक इंसाफ को आपने हमारा मैंडेट चुरा लिया, हमसे हमारी सीटें छीन ली, खवातीन की नशिस्तें, अक़लियतों की नशिस्तें आपने हमारी उठा के हमें देना तो दरकिनार उठा के नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जमातों में तकसीम कर दी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी नहीं हुआ। देखिए, माजी में जो रिजर्व सीट्स हैं इसका इशू आया था, बाप पार्टी को मिली थी 2018 के इलेक्शन के बाद, तो आपके पास कानूनी नजीर भी मौजूद है और आईन में भी इजाजत है। और जो आईन में इलेक्शन एक्ट जो है वो क्या कहता है, वो कहता है पॉलिटिकल पार्टी की बात है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात नहीं है। आप जब आजाद पास होते हैं, आजाद जब इलेक्ट होते हैं, उसके बाद आपके पास 3 दिन का टाइम होता है, आप किसी भी पार्लियामेंट्री पार्टी में जा सकते हैं जिसके पास इलेक्शन का निशान हो। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास इलेक्शन का निशान था, उनका निशान मेरे ख्याल में घोड़ा था। तो हर तरह से कानूनी सुकम उसमें हमने कवर किए हुए थे। लेकिन जब आपने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ को नहीं खेलने देना, तो फिर नहीं खेलने देना। किसने? मैंने तो नहीं किया। किसको कह रहे हैं आप? आपको, आपने, किसने फैसला किया है? जो भी फैसला करते हैं, पाकिस्तान में बहुत से लोग फैसला करते हैं, तो उनसे मामला ठीक क्यों नहीं करते आप लोग? ये शायद आप देख लीजिए ना, मियां साहब जिस लहरे पे आए थे, मियां साहब अब किधर है? नवाज शरीफ साहब किधर है? उनकी टीम किधर है? मुझे तो आज बड़ी पुरानी बात याद आती है मोहतरम शेख रशीद साहब की जो कहा करते थे कि नून से शीन निकलेगी। हमने सबने बड़ा मजाक उड़ाया। शेख रशीद साहब इज विंडिकेटेड। आप कह रहे नून से शीन निकल आई है इलेक्शन के थ्रू, लेकिन इलेक्शन के थ्रू तो कुछ भी हो सकता है, वो तो एक जायज तरीका है। आप ये देखिए जिस तरह दिन दहाड़े हमारा मैंडेट चुराया गया और हमारी सीटें हमसे ले ली गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से सीट ले ली गई, रेहाना डार बीबी से, उस्मान डार साहब की वालिदा साहबा से सबसे सीटें ले ली गई।
میاں صاحب کے پرانے جو ساتھی تھے, میاں جاوید لطیف ٹائپ جو تھے, یا رانا ثناءاللہ صاحب, وہ لوگ تو اپنی سیٹیں نہیں بچا سکے یا ان کو تحفے میں نہیں دی گئیں, لیکن شہباز شریف صاحب کو تحفے میں ملی, ان کی ٹیم کو تحفے میں ملی. تو یہ سوالات ہیں, میاں صاحب اس پہ سوچئے گا ضرور. آئی تھنک شہباز شریف صاحب کی سیٹ اور میاں صاحب کی سیٹ میں کافی فرق ہے. یہ آپ کو لاہور کے لوکل رپورٹرز بتائیں گے. بہت بڑی پرابلمز ہیں بڑے میاں صاحب کی سیٹ میں, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب کی سیٹ اکارڈنگ ٹو دا لوکل رپورٹرز کافی سیف ہے. بٹ کمنگ ٹو ناؤ سنی اتحاد, مریم بی بی, وہاں سے تو میں شرافت جیت چکے ہیں. چلیے تو وزیر اعلیٰ صاحبہ تو اپنی سیٹ ہار چکی ہے. حامد رضا نے ٹویٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے دوست اپنے معاملات گھر کے اندر حل کریں. میں نے کسی ٹاک شو میں کچھ بول دیا, سوری, انہوں نے کہا ہے. تو بہت لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, ہدایت لے کر پھوٹ مت ڈلوائیں. اس ٹویٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی, مجھے یہ بتائیں. جو آپ لوگوں کے مطلب پی ٹی آئی کے لوگ اکثر ناراض ہی کیوں ہو جاتے ہیں علی صاحب؟ سب کو ناراض کر دیتے ہیں آپ. صاحبزادہ صاحب آج کور کمیٹی میں آئے ہوئے تھے, بلکہ میرے بالکل رائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور سامنے علی ظفر صاحب بھی تھے اور اپنا شیر افضل مروت صاحب بھی تھے. میرے لیفٹ پہ جو ہے رؤوف حسن, اور رؤوف حسن صاحب کے ساتھ بیرسٹر گور بیٹھے ہوئے. تو سب آل ور ٹوگیدر. اور یہ بھی آپ کے لیے اچھی ایک بات ہوگی, آپ کے ناظرین کے لیے جن کو پریشانی ہے کہ کور کمیٹی میٹنگ میں آنے سے پہلے مروت صاحب اور صاحبزادہ صاحب اور علی ظفر صاحب سارے اکٹھے ہی تھے, تو کوئی ایسا ایشو نہیں. کور کمیٹی میں بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا گیا. دیکھیں یہ چیزیں پارٹیوں میں آتی ہیں, اور پھر پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اس کو بیٹھ کے ٹھیک ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ناراضگی تو ہوئی ہے, کوئی ناراضگی تو ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کوئی پہ طیبہ راجہ فالق صاحبہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے, کہیں پہ مروت صاحب کی کسی اور سے لڑائی ہو رہی ہے, رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود ہی چلے جاتے ہیں شہباز گل وغیرہ جہاں جانا ہوتا ہے. سو دیر از اے پرابلم, isn't there? میرے خیال میں کچھ چیزیں ہم نے سارٹ آؤٹ کرنی تھی, اس پہ آج بنیادی فیصلہ سازی ہوئی ہے. خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد اور اتنے لمبی غیر حاضری کے بعد ایک ایسی جماعت جو ہر چیز میں خان صاحب سے ڈائریکشن لیتی تھی, یا اگر وہ نہ ہوتے تو پھر قریشی صاحب کرتے تھے, تو کچھ چیزوں کا آنا ایک فطری عمل ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی کور کمیٹی میں ہم لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے اس جماعت کو اپنی آدھی زندگیاں دی ہیں. تو انشاءاللہ سب خاطر جمع رکھیں, جب تک ہم موجود ہیں تحریک انصاف کا کچھ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ یہ ایک جگہ پہ رہے گی, اور یہ امانت ہے. خان صاحب جب باہر آئیں گے ان کی امانت صحیح سلامت ان کے ہاتھ واپس کریں گے انشاءاللہ. سو گوہر خان صاحب اور علی ظفر صاحب نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ عید سے پہلے بانی چیئرمین رہا ہوں گے. یہ امید ہے, پازیٹیوٹی ہے, یا کوئی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے ایسا سگنل؟ دیکھیے اگر آپ کیسز کی بات کریں تو وہ تو ان کو کل ہی ساری کیسز سے ان کو رہائی مل جانی چاہیے. ہوپ فلی چونکہ وہ کیسز کو دونوں دیکھ رہے ہیں, خان صاحب کے کیسز کو علی ظفر صاحب اور گور صاحب دونوں لڑ بھی رہے ہیں, تو ان کو کیسز کے حوالے سے زیادہ علم ہوگا. تو اگر وہ اتنی پر یقین بات کر رہے ہیں تو قوم کے لیے یہ نوید مسرت ہے کہ ان کا لیڈر انشاءاللہ عید پہ ان کے ساتھ ہوگا. میری بھی دعا ہے, میری بھی امید ہے کہ جو پیشن گوئی یا جس امید کا اظہار علی ظفر صاحب نے یا بیرسٹر گور صاحب نے کیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے, اور خان صاحب واپس دیکھیں حالات نارمل ہوں. خان صاحب جب واپس نکلیں گے لوگوں کے ٹیمپریچر سکول ڈاؤن ہوں گے, حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اور اس میں اب ایک نقطہ پھر رہ جائے گا خان صاحب کے باہر آنے کے بعد, کہ جو دوسرا بڑا نقطہ ہے کہ جو مینڈیٹ کی واپسی ہے. اصل جو مینڈیٹ ہے, دیکھیں آپ کی 75% سیٹیں ہیں, 70% سیٹیں تحریک انصاف تو مل گئی تھی, لیکن پھر کیا ہوا اچانک اس وقت تو آپ کی جو سیٹیں ہیں وہ ریورس ہو جا رہی ہیں, وہ تو جہاں پہ ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. آپ مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو اس کو سنبھال لیں جو ہے آپ کے پاس. بعض اوقات گاڑی ریورس پہ جانا شروع کر دیتی ہے, آپ اس کو آگے لے جاتے ہیں وہ پیچھے جاتی ہے, لیکن کوئی نہیں انشاءاللہ جلدی اس کو فرسٹ گیئر لگ جائے گا. یہ ڈرامے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. بلال اجاز صاحب ٹھیک ٹھاک جیت چکے تھے, ان کی ری کاؤنٹنگ کرا کے گجرانوالے سے نون لیگ کے ایک بھائی کو جتا دیا گیا. اسی طرح کچھ سیٹوں پہ اور بھی یہ ڈرامے چل رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے, 1 مہینہ گزر گیا ہے, الیکشن ہمارے لوگ جیت گئے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ الیکشن جیتنے کے بعد بھی الیکشن کمیشن کے بکسوں کی حفاظت پہ اپنے بندے کھڑے کریں, مطلب کوئی راستہ ہمیں دے نا. اگر آپ نے 70% دیکھیں 3 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو اگر آپ دیوار سے لگائیں گے تو کیا یہ ملک پھر چل پائے گا؟ عام حالات ہوں گے, انویسٹمنٹ آئے گی, یہ ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوگی کیا؟ کوئی دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر کبھی معاشی ترقی ہوئی ہے؟ 3 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو آپ دہشت گردی کے تانے دے رہے ہیں, ان پہ آپ جو ہے تانا زنی کر رہے ہیں, ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. کیا 3 کروڑ ووٹ جو جماعت لیتی ہے ان 3 کروڑ کے پیچھے بھی کروڑوں لوگ اور ہیں؟
کیا یہ پاکستان کی 60-70% آبادی دہشت گرد ہے؟ اوکے، بڑے بڑے سوال ہیں. سینٹ ٹکٹس پر ہمیشہ اختلافات ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کے جو اختلافات ہیں، صنم جاوید کی ٹکٹ پر طیبہ راجہ ناراض ہیں، سرفراز چیمہ کو کورنگ امیدوار کیوں بنایا، وہ اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے بھی کچھ کویسچنس ہیں، یہ ایڈریس ہوئے آج میٹنگ میں؟ دیکھیں میٹنگ کے اندر بہت سی چیزوں پہ ڈسکشن آج ہوئی ہے. میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ پارٹی کے اتنے انٹرنل میٹرز کو میں میڈیا پہ بیٹھ کے ڈسکس کروں. ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے ہر شخص کو اگر کسی کو کوئی امید ہو وہ پوری نہ ہو. یہ سب ہمارے آنریبل لوگ ہیں، جن کو ملے ہیں وہ بھی، جن کو نہیں ملے شاید وہ زیادہ اہم ہوں. تو ان سب کو انشاءاللہ تحریک انصاف ساتھ لے کے چلے گی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گی. کچھ ٹکٹیں ایسی ہیں دیکھیں محدود ٹکٹیں ہوتی ہیں، سب کو نہیں مل سکتی. اس میں اب خان صاحب بھی اندر ہیں، خان صاحب جب باہر آئیں گے بہت سی چیزیں پھر فیصلہ سازی مزید بہتر ہوگی. میں بس اتنا ہی اس پہ کہوں گا کہ یہ مشکل وقت ہے. اس وقت ٹکٹوں پہ عہدوں پہ لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس وقت اپنے کاز پہ نظر رکھنی چاہیے. کاز کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی اور اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. رائٹ. سو علیمہ خان مسلسل کہہ رہی ہیں کہ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں. مروت صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہ کچھ رابطے ہوئے ہیں، لیکن ان کی شرائط اور ضوابط ہمارے نقطۂ نظر سے نہیں ملتے. آپ کو کوئی انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں علیمہ باجی سے تو میرا رابطہ آج کا نہیں ہے. بہت زمانہ ہو گیا ہے جب وہ مردان آئی تھیں شوکت خانم نمل کی فنڈ ریزنگ کے لیے، تو خان صاحب کی بہن ہے اور ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ قابل احترام ہے. تو اس حالت میں، ان حالات میں جس طرح اس بہن نے بھائی کا حق ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے. خان صاحب جب باہر نکلیں گے ان کو ان چیزوں پہ فخر ہوگا کہ ان کی بہن نے بڑا رول ادا کیا ہے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی، جو رابطہ کاری کی بات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ نے کی، تو محترم مروت صاحب کا آپ نے ذکر کیا. مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے، شاید مروت صاحب کو اس کا ہو علم، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ظاہر ہے رابطہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اتنے بڑے لیڈر ہیں اور ملک کے بڑے لیڈر سے بات کیے بغیر ملک تو آگے نہیں جا سکتا، لیکن میرے ڈائریکٹ علم میں نہیں ہے. رائٹ. علی محمد خان صاحب تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پی ایم لین کے اندر ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے اور ری امیجنگ پاکستان کی بات ہوئی. شائخہ خان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس وقت وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سولوشن کیا ہے، ہاؤ ٹو موو فارورڈ، رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. سینٹ الیکشن قریب ہیں اور انتخابات کے بعد موجودہ حکمران اتحاد کو پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت ملنے کا واضح امکان نظر آ رہا ہے. سینٹ الیکشن میں کئی آزاد پنچھی پرانے سیاستدانوں پر سبقت لیتے نظر آ رہے ہیں. اس الیکشن میں مسلم لیگ نون نے کئی دیرینہ کارکنان کو نظر انداز کیا. نون لیگ کی جانب سے احد چیمہ، محمد اورنگزیب کے بعد محسن نقوی کو بھی سینیٹر بنوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی سینٹ الیکشن میں آزاد پنچھیوں کی حمایت کو اولویت دی ہے یا ترجیح دی ہے. تحریک انصاف کے سابق رہنما فیصل واڈا بھی سینٹ الیکشن میں آزاد حیثیت میں حصہ لینے جا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت آزاد افراد کا دور ہے، اس لیے وہ آزاد حیثیت میں ہی الیکشن لڑیں گے. لیٹس واچ ہم. ابھی تک تو کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی کہ میں کسی کو جوائن کر رہا ہوں. ابھی تک تو میں آزاد حیثیت میں ہوں. آزاد کا سیزن چل رہا ہے اور یہ سیزن کب تک چلے گا؟ پھر پارٹی کا سیزن جب آئے گا تو پھر پارٹی دیکھ لیں گے. ابھی تک تو یہ ہے کہ ایک ہی پارٹی میں آیا تھا، ایک ہی پارٹی میں نے 14-15 سال کام کیا ہے. آزاد ہوں تو آزاد ہی آؤں گا. ابھی تک تو لکھا ہوا یہی ہے فارم کے اوپر. بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت کے اوپر کھلی بھی جاتی، کہیں بھی جاتی ہیں، کی بھی جاتی. فارمر پرائم منسٹر شائخہ خان عباسی نے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کو تقویت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک دھاندلی کے تمام شواہد مٹ چکے ہوں گے. ذرا دیکھیے. فارمر پرائم منسٹر شائخہ خان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سو کیونکہ کافی دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، آئی کیپٹ آن آسکنگ یو کیوں نہیں لڑے آپ الیکشن؟ اب جب الیکشن ہو گئے ہیں، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ درست فیصلہ تھا کہ نہیں تھا یہ تو وقت بتا رہا ہے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے؟ میں بھی نجومی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے لیکن کچھ نظر آتا تھا. سو اگر آزاد ہی کر لیتے آپ کا سمانا کہہ رہے ہیں آزادوں کا ٹائم. میرا اپنی جماعت کی سیاست اتفاق نہیں تھا تو میں نے الیکشن نہیں لڑا. اور میں نے اس وقت بھی لوگوں کو کہا کہ یہ الیکشن مزید خرابی کا باعث بنے گا، کیونکہ ہم نے جو بنیادی ضرورت تھی ملک کی کہ آپ بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کریں، وہ نہیں کیا. رائٹ. تو مشکلات آپ کو پیش آئیں گی. بٹ ایک تاثر تھا کہ پی ایم ایل این جیتنے جا رہی ہے. ایک تاثر تھا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، لیکن اب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں. نون لیگ جیتی الیکشن؟
وزیر اعظم نون لیگ کا ہے، But جہاں میں do you حکومت think نون جو لیگ کی تاثر تھا وہ ویسے ہی ہو ہے. گیا؟ وہ آپ سارا دن بات کرتے رہے، اس کو مقصد تو کوئی نہیں ہے. جو ہوا وہ سب جانتے ہیں ملک میں ہوا کیا ہے. So it was a rigged election. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پکڑا میں نہیں جائے گا. کہتا جی، میں کیا، میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. تاریخ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی، لوگ قبول نہیں کرتے. But your opinion. میرا اوپینین دیکھیں، اوپینین سے میٹر نہیں کرتا نا. ملک میں ایک الیکشن کمیشن ہے، کیا اس نے ذمہ داری پوری کی ہے. ملک میں ایک سپریم کورٹ ہے جس کے پاس سو موٹو پاورز ہیں، جس کا یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ملک میں آئین کے مطابق ملک کا نظام چلے. اگر ملک میں الیکشن چوری ہو رہا ہے تو یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنا کردار ادا کرے. کیا اس نے کیا؟ الیکشن متنازع ہو گئے، کیا ملک چلے گا؟ متنازع الیکشن میں نہیں چلتا. عمران خان صاحب کا کیا مسئلہ تھا؟ ایک متنازع الیکشن سے اقتدار میں آئے تھے، نہیں چلا سکے ملک. تو اس حکومت کا بھی یہی مسئلہ ہوگا. اور پھر میں یہ باتیں تاریخ میں چھوڑ دیں، لیکن آج بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ راستہ ڈھونڈیں کہ ملک کیسے چلایا جائے. رائٹ، جو اس وقت پی ایم ایل این کا خد و خال نظر آ رہے ہیں، یہ نئی پی ایم ایل این لگ رہی ہے. از اٹ چینجڈ؟ جو لوگ اس میں کیبنٹ کو دیکھیں وقت بتائے گا. لوگوں کے بدلنے سے جماعتیں نہیں بدلتی، سوچ سے بدلتی ہیں. اگر بہتر سوچ آئی ہے تو اچھی بات ہے. What do you think؟ وقت بتائے گا جی. لیکن آپ تو پرانے ساتھی ہیں. نہیں، میں کسی پہ یا اٹس چینجنگ، یا یہ چینج ہو رہی ہے، کیا وہی جماعت ہے؟ میں کامنٹ نہیں کروں گا. تو آپ کو پتا ہے؟ نہیں، پتہ ہونے کی بات نہیں ہے. میں جس جماعت کے ساتھ رہا ہوں 35 سال میں، اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ ماضی کے بارے میں پوچھ لیں، میں اس کا جواب دے دوں گا. میں آگے کا نہیں کہہ سکتے وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یہ وقت بتائے گا. سو یو وینٹ، ماضی کی بات کرتے ہیں، یو وینٹ ٹو لنڈن اینڈ یو ٹولڈ میاں صاحب کہ آپ واپس نہ آئیں. جی، جب آپ لنڈن گئے تھے آپ نے میاں صاحب کو یہ وہ باتیں میرے اور میاں صاحب کے درمیان ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا. میں نے کہا آپ آئیں، بہت پہلے کہا تھا، ابھی آ جائیں. اوکے، بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے، انہوں نے فیصلہ اپنے وقت پہ کیا. سو ابھی اس وقت واپسی میں آپ حق پہ تھے اس ٹائم پر؟ نہیں، میں تو بہت پہلے واپسی کے حق میں تھا. اس وقت تو الیکشن کے قریب آئے ہیں. تو جو رائٹ بیفور ہز ارائیول آپ گئے تھے لنڈن، اس سے کیا بات چیت ہوئی تھی؟ نہیں، ہمارے آپس میں بات چیت تھی. میں نے کو یہی بنیادی طور پہ کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گا پارٹی کے ٹکٹ. یہ میں نے ان کو پہلے بھی، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہہ دیا تھا. اتنی بات ہے، میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا. باقی نہ میرا کوئی گلہ ہے، نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کسی سے ناراضگی ہے. لیکن سیاست ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے، تو مجھے وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آتا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، اور نہ ہی میں مخالفت کروں گا نون لیگ کی. رائٹ. سو میاں صاحب کا اس وقت تک آبویسلی کلیئر نہیں تھا کہ وہ الیکشن میں کیسے حصہ لیں گے، کیونکہ اس وقت تک ان کے معاملات لیگلی ٹھیک نہیں تھے. بٹ اب وہ آئے بھی، انہوں نے حصہ بھی لیا. ان ہائنڈ سائٹ یو تھنک کہ یہ صحیح ڈیسیجن تھا؟ بیکاز ہی couldn't become the prime minister. صحیح تھا. دیکھیں، پرائم منسٹر ان کی پارٹی اقتدار میں ہے، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب میں بھی پارٹی اقتدار میں ہے. یہ سیاسی طور پہ تو کامیابی ہی سمجھی جاتی ہے. اوکے، اگر اقتدار میں آ جائیں تو کامیابی ہی سمجھی جاتی ہے نا. بٹ دا فیکٹ کہ اخبارات میں اشتہار دیے گئے کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر ہے، انہوں نے ملک کو چینج کرنا، اشتہارات دیے جاتے ہیں. اشتہارات کی اپنی حیثیت ہوتی ہے. میاں صاحب، یہ فیصلہ بھی میاں صاحب کا ہی ہے، اور کسی کا تو ہو نہیں سکتا. اگر وہ خود نہیں بنے، کسی اور کو بنایا ہے، پارٹی کی روح رواں وہی ہیں، پارٹی کا ورکر ووٹر ان سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، تو فیصلہ انہی کا ہوگا. شاید مجھے اس بات کے لیے نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا فیصلہ غور کرتا ہے. سو جو کیبنٹ ہے، یو تھنک یہ نواز شریف صاحب کی سلیکٹڈ ہے یا شہباز شریف صاحب نے پک کی ہوگی خود؟ یہ میں اسپیکولیٹ نہیں کرتا. پوچھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں، میں کبھی زندگی میں اسپیکولیٹ، جس بات کا علم ہو میں بتا دوں گا، اسپیکولیٹ میں نہیں کروں گا. رائٹ. چلے، اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہوگی کیونکہ مینڈیٹ جو ہے وہ اتنا ایکسیپٹڈ نہیں ہے. مینڈیٹ جو ہے وہ مشکوک ہے. جس طرح کولیشن بنی ہے اس میں پرابلمز ہیں. ملک کے مسائل اتنے بڑے ہیں کہ کیپیسٹی کا بھی ایشو آئے گا، کیونکہ 16 مہینے یہی حکومت رہ کر گئی ہے نا. اس میں بھی بلکہ اس میں زیادہ کولیشن پارٹنر شامل تھے. پیپلز پارٹی بھی تھی، مولانا صاحب بھی تھے. اب وہ لوگ نہیں ہیں. مشکل حالات نظر آتے ہیں. But what is the solution? Let's say اگر یہ نہیں خدا نخواستہ پرفارم کرتے، because we want everyone to perform، جو بھی گورنمنٹ میں آئے، پاکستان کی ضرورت ہے. Let's say نہیں تو what is the option؟ نہیں، آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں یا حل کرنے ہیں؟ حل کرنے ہیں، obviously حل کرنے ہیں. ایکسپیریمنٹس آپ نہیں کر سکتے. اب آپ کے سامنے لوگ موجود ہیں، جماعت موجود ہے. کیا وہ کر سکے؟ ماضی میں نہیں کر سکے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں. سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا، ملک کی معیشت ترقی نہیں کرے گی.
آج آپ کی بنیادی معاملہ ملک کی معیشت ہے، جس میں ہم نے تبدیلی دیکھی ہے. اسحاق ڈار صاحب از نو لانگر the finance minister. اشخاص سے فرق نہیں پڑتا، سیاسی استحکام ہی نہیں ہے. کیا آج ملک سیاسی استحکام ہے؟ So you're saying کہ جو 16 ماہ کی کارکردگی تھی اس میں اسحاق ڈار صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا؟ سب کا قصور تھا نا. قصور وزیر اعظم کا ہوتا ہے. زرن صاحب تو وہی ہیں جو پہلے تھے. So but ٹیم تھوڑی سی محسن نقوی صاحب آ گئے ہیں، ٹیم آپ کی ہوتی ہے نا، کچھ اور لوگ آ گئے ہیں نئے. اللہ سب کو کامیاب کرے جی. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. What are your expectations from محسن؟ میری کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں. ابھی تک تو بڑا زبردست انہوں نے پرفارم کیا ہے، مطلب ہی از گوئنگ پلیسز ماشاءاللہ. کون؟ محسن نقوی صاحب. نہیں، میری ان سے واقفیت نہیں ہے، ان کے میں جانتا نہیں ہوں. تو پرفارم کیا تو یہاں بھی پھر پرفارم کر لیں گے، اچھی بات ہے. بٹ آپ کی وزیر داخلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ پرفارمنس ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا ہوگا تو وزیر داخلہ بنے. میں تو نہیں، اچھی بات ہے. دیکھیں آپ نئے لوگ آئے ہیں، وہ کام کریں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس حکومت کا مینڈیٹ مشکوک ہو، جو ملک میں سیاسی ایک عدم استحکام ہے، تو آپ کیسے پرفارم کریں گے؟ مجھے یہ بات سمجھا دیں نا. وہ کون سی سوچ ہے، وہ کون سی کیپیسٹی ہے جو اب آ گئی ہے، جو پچھلے 16 مہینے نہیں تھی. But you just said کہ اس سے پہلے والی گورنمنٹ بھی نہیں پرفارم کر سکی. جی نہیں کر سکی. So then there are literally no options left now. اگر ایکسپیریمنٹ کرنا بھی چاہیں تو کیا ایکسپیریمنٹ کریں گے؟ ایکسپیریمنٹ یہی ہے، ایکسپیریمنٹ ہی ہے نا جو ہو رہا ہے. اب آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا کہ حل کیا ہے. حل صرف اتفاق میں ہے. اس نفاق کو دور کریں. یہ سیاسی جو دشمنی بن گئی ہے ملک کے اندر، اس کو دور کریں. یہ ملک اس طرح نہیں چلتا. کیسے نہیں دور ہوگی شاہد صاحب، جب آپ کی ایک پارٹی اور جس نے جو کلیم کری ہے کہ مینڈیٹ ان کا تھا وہ سائڈ لائنڈ ہے، ان کے لیڈر جیل میں ہیں، باقی لوگ بھی مشکلات میں ہیں. ڈو یو تھنک کہ پاسبل ہے کہ آپ کا کنسنسس؟ یہی حالات پہلے بھی تھے. کیا اس سے حل ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ سوچ بدلنی پڑے گی. ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی چاہیے، ایک دوسرے پر الزامات نہیں لگانے چاہیے، ایک دوسرے کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے. ملک کے بارے میں بات کی کسی نے آج تک؟ میں تو جب سے الیکشن پروسیس شروع ہوا ہے میں تو سننا چاہتا ہوں کہ کسی شخص نے کہا ہو کہ ملک کے یہ مسائل ہیں، میرے پاس یہ حل ہیں، میں یہ کروں گا. آج آپ کو سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. میں بار بار کہتا ہوں، مجھے کوئی اور حل بتا دے، میں اس کی بات سننے کو تیار ہوں. لیکن جب تک آپ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، اس ملک میں یہ تفریق دور نہیں ہوگی، آپ کے معاملات آگے نہیں چلیں گے. سو ابھی بالکل سٹارٹ ہے اس گورنمنٹ کا. ایئر چیف کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. دس از ون اسٹیپ دیٹ ہیز بین ٹیکن. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے، وزیر اعظم کی سوابدید ہے. آپ نے قانون میں اجازت دے دی ہے. جب ترمیم ہوئی تھی اس وقت میں نے کہا ترمیم مت کریں، یہ غیر معمولی عمل ہے، اس کو غیر معمولی ہی رہنے دیں. ہم نے معمول کا حصہ بنا دی ہے. تو اب انہوں نے 1 سال ایکسٹینشن دی ہے. یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کیا ضرورت ہے، کیوں دی گئی ہے. لائک ٹو می جنرل باجوہ. جی اب ملنا چاہیں گے آپ ان سے؟ نہیں، میں ملنا چاہوں گا، ان سے رابطہ کروں گا تو مل لیں گے. لیکن مجھے ایسی ضرورت نہیں، ہماری کوئی ایسی ذاتی دوستی ہے نہیں. ہم نے اکٹھے کام کیے. میں ان کی احترام کرتا ہوں، مجھے بھی عزت دیتے رہے ہیں. مجھے اس میں ان سے کوئی شکوہ ذاتی طور پہ نہیں ہے. اوکے، انٹرسٹنگ. بیکاز پی ایم ایل این کو تو تھا شکوہ ان سے. میں نے کہا میرا ذاتی شکوہ نہیں ہے، پارٹی کا شکوہ تھا یا میاں صاحب؟ پارٹی کا ہوگا، پارٹی کی سیاست کا ہوگا. وہ سب باتیں، وہ شکوے مجھے بھی ہوں گے. 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں ہمارا جو ایک 10 مہینے کا ذاتی انٹریکشن تھا، مجھے اس میں کوئی ان سے اچھا ذاتی شکوہ نہیں ہے. ہم نے ایک ریلیشن شپ تھی جس کو ہم نے مینٹین کیا اور ملک کے مفاد میں مینٹین کیا. اینڈ یو ہیو ورکڈ ود دس آرمی دس ایف او چیف آلسو؟ یہ بعد میں آئے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف سے موجودہ پروگرام کی آخری قسط ملنی ہے اور نئے پروگرام پر مذاکرات شروع ہونے والے ہیں. ہاؤ ڈیفیکلٹ ول دیٹ بی؟ آئی ایم ایف ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا. آئی ایم ایف تو والنٹری کام ہے. آپ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، آئی ایم ایف آپ کے پاس نہیں آتا کوئی ڈنڈا لے کے کہ میں تمہیں ماروں گا اگر نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. آپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ طریقے ہیں، ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ کو دنیا میں کوئی اور پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، ہم دے رہے، ہماری یہ شرائط ہیں. ٹھیک. اور وہ شرائط سود کی شرائط نہیں کہ ہمیں پیسہ زیادہ واپس کریں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ذمہ دار ملک بن جائے. آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں، آپ کے خرچات زیادہ ہیں، آپ کی آمدن کم ہے، تو اس معاملے کو درست کر لیں. آپ 22% پہ قرضہ لے کے آپ پیسہ ضائع نہیں کر سکتے، یہ بھی ان کی شرائط ہوتی ہیں. ٹھیک. اور آپ پوری ریکوری کریں، جو بھی آپ اداروں کو ٹھیک کریں، اداروں کو ٹھیک کریں، وہی بات ہے، ٹیکسیشن کے نظام کو ٹھیک کریں. یہ بنیادی باتیں جو ہمیں خود کرنی چاہیے. جی بالکل. لیکن چونکہ ہم خود نہیں کر پاتے
لیکن ہم ان کے کہنے پہ بھی نہیں کرتے, ابھی تک تو نہیں کیا. کہنے پہ شاید پورا نہیں کرتے, ان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی جو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے پی آئی کی نجکاری ہونے, دس از یور سبجیکٹ ایویشن سر, واٹ ڈو یو تھنک, از اٹ پاسبل؟ یہ کہ نجکاری کر دینی چاہیے. رائٹ, سو جو بہت ساری الارم بیلز جائیں گے, پیپلز پارٹی, آل آف دا الارم بیل دیں گے, پھر پیپل پارٹی کو دے دیں, پی آئی سندھ گورنمنٹ کو دے دیں, وہ چلا لے. سو ہو جائے. وفاق میں تو نہیں چل رہی نا. رائٹ, وفاق میں تو ہر سال آپ کو پتہ نہیں 50, 60, 100 ارب 150 ارب کا نقصان ہی ہو رہا ہے نا. تو اگر سندھ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم چلائیں گے, پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ میں پچھلے 15 سال سے ہے, تو وہ آ کے چلا لیں. سو شاہد صاحب آپ اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہیں یا بس ختم؟ نہیں, میں نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر میں مشکل ہے. سو یو ہیو لائک سیڈ گڈ بائی ٹو پی ایم ایل این؟ میں نے کوئی ایسا فارمل بیان نہیں دیا, نہ میں نے کوئی ایسا پریس کانفرنس کی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. میں جب اتفاق سے سیاست اتفاق نہیں کرتا تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. So it means you okay, but you're not with any other party, you're not with PML? نہیں, میں نے elections. You not want to join another party? کیوں نہیں؟ نہیں, میں ایک سینئر سیاستدان آج تینوں جو جماعتیں ہیں, میں ان میں سے کسی کی سیاست کا قائل نہیں ہوں. میں ایک نئے پولیٹیکل انیشیٹو پہ مشاورت ہو رہی ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اگر اس میں سے مشاورت میں کامیابی ہوئی تو ایک بہتر سوچ, ایک بہتر فکر کی جماعت ہے. So there will be a new political party finally. انشاءاللہ. جس میں مفتاح اسماعیل جی مفتاح صاحب بھی ہیں, کھوکر صاحب بھی ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں, مشاورت ہو رہی ہے. سو پی ایم ایل این سے کوئی لوگ آپ کو کال کرتے ہیں کہ ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این چینج ہو گئی ہے؟ بہت سے دوست پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں, سیاست کیا ہے. سیاسی مشورہ ہوتا رہتا ہے آپس میں. پر یو ہیو ٹیکن اے ڈیفیکلٹ روڈ. یہ مشکل رستہ نہیں ہے کہ اتنے سال ایک پارٹی کو دیے اور پھر اختلاف کر لیا, جزیاتی کر لیا, جو بھی معاملہ تھا, اور پھر آپ نے ساری اپنی محنت, ابھی آپ ہوتے کیبنٹ میں ہوتے, کسی سینئر پوزیشن پہ ہوتے, ہیو یو ناٹ ٹیکن اے ڈیفیکلٹ پوزیشن؟ زندگی میں زندگی بدلنے والے فیصلے مشکل ہی ہوتے ہیں, آسان فیصلوں سے زندگی نہیں بدلتی. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ پوزیشن. جی آف کورس اٹس ڈیفیکلٹ پوزیشن. اقتدار میں آنا بڑا آسان تھا, ابھی اقتدار میں ہے پی ایم ایل این, میں بھی اقتدار میں شاید ہو ہی جاتا, لیکن بات اقتدار کی نہیں ہے نا. کرسی نے آج تک کسی کو کچھ نہیں دیا. Do you think so? کیونکہ یہاں تو لوگ کرسی چھوڑتے نہیں ہیں. جی چھوڑتے نہیں ہیں, ان کے بھی حالات دیکھ لیں, کیا ملک کو فائدہ پہنچا ہے ان کی کرسی نہ چھوڑنے. So you knew کہ ایک طرف اقتدار ہے اور ایک طرف سارے پاکستان کو پتا تھا. آپ کو نہیں پتا تھا کہ پی ایم ایل این اقتدار میں آئے گی؟ آپ مجھے ویسے کہیں کہ you told me کہ آ رہی ہے. نہیں, میرے بتانے سے آپ کو سب ایک تاثر قائم کر دیا گیا تھا کہ پی ایم ایل این اقتدار میں آئے گی. تو میری یہ سوچ ہے کہ میں اس سیاست سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ گھر والوں نے نہیں اعتراض کیا کہ کیا کر رہے ہیں آپ, why are you creating this? میرے حلقے میں بہت سے لوگوں نے مجھ پہ 35 سال کی ایک رفاقت ہے, ایک ہم نے یہ جماعت بنائی ہے, مجھے بہت لوگوں نے آ کر بلا کر یہ کہا, میں نے ان سے معذرت کی, میں نے اپنے ان کو وجوہات بھی بیان کی, اور وہ کوئی ذاتی وجوہات نہیں ہیں, وہ ایک نظریاتی بھی نہیں, ایک سوچ کی بات ہے. تو بہرحال وہ بہت مجھ سے لوگ ناراض تھے, اور آپ یقین کریں کہ الیکشن کے بعد ہر آدمی نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے بہتر فیصلہ کیا ہے, ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے, یہ ان کی مہربانی ہے. بٹ پرانے ساتھی آپ نے پہلے ہمیں ایک دفعہ میٹنگ میں سنائی تھی یہ اسٹوری, میں نے دیکھا بھی کچھ دن پہلے آپ نے آن ایئر بوسنیا جانے کی, جو میاں صاحب کے ساتھ گئے تھے پیسے لے کے. اٹس ون آف دا انسیڈنٹس, اتنا قریبی رشتہ, بہت کلوز رشتہ. سو پرسنل لیول پہ کیسا لگتا؟ تو پھر آپ سوچ لیں نا کہ کتنا مشکل فیصلہ تھا. میں تو کہہ رہی ہوں جی بہت, میری زندگی کا ایک مشکل ترین فیصلہ تھا. ڈو یو فیل بیڈ اباؤٹ اٹ؟ نہیں, وہ دکھ ہوتا ہے, ذاتی تعلقات کا دکھ ہے, اس میں کوئی میری تمام سیاست میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, سیاست اور ذاتی تعلقات آپس میں گھل مل جاتے ہیں. تو میاں صاحب سے ایک رفاقت ہے, میں ان کی قدر کرتا ہوں, ان کی عزت کرتا ہوں. بٹ یو ریئلائز کہ وہ آپ کو دیکھ کے سوچتے ہوں گے کہ یہ جی بالکل, ان کو شاید مجھ سے کوئی شکوہ ہوگا, لیکن میں نے کوئی چیز کبھی مانگی نہیں ہے. مجھے جو ذمہ داری دی گئی میں نے اس کو نبھایا ہے. اگر اس پہ کوئی شکوہ ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں, لیکن میں اس سوچ سے اتفاق نہیں کرتا تھا جو مسلم لیگ نون نے اپنائی ہے اس الیکشن سے پہلے. اتنی بات ہے, میں نہ زیادہ بات کرتا ہوں. جی تو وہ میرا حق ہے کہ میں ایک بات سے اتفاق نہیں کرتا. تو میں نے ایک گریسفل راستہ جو تھا کہ میں ٹھیک ہے, میں الیکشن نہیں لڑوں گا, میں الیکشن کے خلاف بھی نہیں لڑوں گا, تاکہ کسی کو یہ شکوہ نہ ہو کہ کسی کرسی کی لالچ میں. اور مجھے ایک اطمینان اس بات پہ ہے کہ میں
اس وقت علیحدہ ہوا جب جماعت اقتدار میں جا رہی تھی. مشکل وقت نہیں تھا, آسان وقت تھا. مشکل وقت میں تو آپ جیل میں تھے. مشکل وقت کے ہم ساتھی ہیں. سنا آپ کے ساتھ والے لوگ چلے گئے تھے, آپ پھر بھی جیل میں تھے. کوئی بات نہیں جی, وہ ہوتا ہے. کون تھا ویسے ساتھ اس وقت؟ وہ یہ باتوں کو چھوڑیں, تاریخ ایسا ہے, تاریخ ایسا ہے. یہ لاسٹ کویشچن, مریم نواز ایز چیف منسٹر پنجاب, کیا انالیسز ہے آپ کا؟ میں دیکھیں, میں انالیسز نہیں کرتا. میں پہلے بھی آپ کو بتا دوں, میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا کسی کی پرفارمنس پہ. میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. جو بھی اقتدار میں آئی ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں. آج بنیادی بات سیاسی دم استحکام کی اور ملک کے اندر جو مینڈیٹ میں شک و شبہ ہے, یہ بڑی دو سیریس باتیں ہیں ملک کے اندر جو کسی بھی حکومت کو چلنے سے روکیں گی. اگر آپ اس سے باہر نکلنے کی سوچ رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے عمران خان صاحب والی سیاست اپنائی کہ گالی گلوچ, دوسرے کو دبانے کی, جیلوں میں ڈالنے کی, تو پھر ذرا مشکل ہوگی. Right. Shaikha Khan bhai sahab, thank you so much for being on the program. Former Prime Minister ہمارے ساتھ موجود تھے. Do give me your feedback. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.